بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن جابر بن عبد اللہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک انسان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ دین اسلام بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ دل و زبان سے یقین کرنا جسے عقیدہ کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ اعمال صالحہ۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد بھی عقائد ہی ہیں۔ اب اگر ہم اعمال صالحہ کی بات کریں تو ان میں نماز تمام فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ اس کی اہمیت و فضیلت اور نماز ادا کرنے کی تاکید اور اس کے ترک کرنے پر وعید آئی ہے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات میں رب کریم نے مومنین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا وصف یہی بیان فرمایا ہے کہ ایمان والے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں، یعنی جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں رب تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگ حقیقتاً کامیاب ہیں۔ نماز دین اسلام کا سب سے اہم فریضہ ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ایمان اور کفر کے درمیان بنیادی فرق نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ ارکان اسلام میں سے نماز ہی ایک ایسا رکن ہے جس سے مسلمان کی پہچان ہو سکتی ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک کسی کو بتایا نہ جائے پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی صرف صاحب نصاب پر سال میں ایک بار فرض ہے، اور حج بھی صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، جبکہ نماز دن میں 5 بار ہر بالغ مسلمان مرد و عورت، غریب و امیر، بوڑھے جوان، تندرست و بیمار سب پر فرض ہے۔ اور یہ نظر آنے والی عبادت ہے کہ اعلانیہ اذان و جماعت سے ادا ہوتی ہے۔ اسی لیے نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جسے کفر و اسلام کے درمیان بنیادی فرق قرار دیا جائے۔ نماز کی ادائیگی مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز دنیا و آخرت میں سرخرو کروانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعائے رب کریم ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔